نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. معزز علماء کرام، محترم مقام، عزیزان مجلس، عزیز طلبہ، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے 22ویں پارے سے سورہ احزاب کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اسی پر مجھے آج کلام کرنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا: اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اس میں لفظ خاتم النبیین، اس پر ہمیں کلام کرنا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے، بغیر کسی توجیہ اور تفسیر کے اس کا ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. بالکل اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا. قادیانیوں نے اس میں کئی راہیں نکالی کہ لفظ خاتم ہے، خاتم ہوتا تو کچھ اور ہوتا، وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی تعویل قابل قبول نہیں. خاتم اور خاتم یہ دونوں قراتیں ہیں ہمارے علماء کرام کی، تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو ہم اور آپ جب یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اس کے معنی، تو قادیانی کیا کرتے ہیں، غیر ضروری معاملات میں آپ کو الجھا دیتے. مثلا کہیں گے اچھا یہ بتائیے کہ حضور آخری نبی ہے نا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ہاں. اسی لیے فرمایا گیا کہ غیر عالم کسی سے مناظرہ یا مباحثہ نہ کرے جب تک اپنی پوری معلومات نہ ہو. آپ کو پکا کر لے گا، اچھا یہ بتائیے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کہیں گے نہیں. کہے گا اچھا یہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں یہ ہے یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. آپ کہیں گے بالکل. کہنے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی تو آئے نا حضور کے بعد. اب آپ سٹ پٹا جائیں گے، اور اسی میں آپ کو الجھا کر یہ سارا مناظرہ اسی کے نظر ہو جائے گا، اور اسی پر مناظرہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں، وہ ضرور تشریف لائیں گے، مگر کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے. اور یہ آپ کو الجھانے کے لیے اس میں آپ کو پریشان کریں گے، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو وصال ہو گیا. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ تفسیر سے ہٹ کر یہ کچھ حقائق ہیں کہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے، تاکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے اور دنیا میں کئی ممالک میں الحمدللہ سنی بھائی ہمارے سن رہے، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادیانیوں کے کہنے کے مطابق اگر مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، تو ان کے وفات پانے سے اس کی نبوت کہاں ثابت ہو رہی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا گئے تو اس سے یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے گا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی؟ یہ تو مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. پھر اس پر زور لگانا بالکل بیکار ہے.
قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں مما بسمہ احمد عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں، تو یہ کمبخت کہتا وہ احمد نبی میں ہوں، حضور کا نام تو محمد ہے۔ اچھا اب غور کیجیے آپ کہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا غلام احمد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ اس کے قادیانی نہیں تھے۔ جب نام غلام محمد رکھا، تمام نبیوں میں آپ دیکھیں کسی نبی کا نام لفظ غلام کے ساتھ ملا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور صرف منفرد نام ہے، حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور یہ غلام احمد، یہ گویا یہ دو نام۔ تو وہ کہتا وہ بھی میں، اور حضور نے جو بشارت دی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ کہتا وہ عیسیٰ بھی میں ہوں۔ لیجیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی خود بن بیٹھا، اور وہ حدیث تمام جس میں ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ کہتا مہدی بھی میں ہوں۔ لیجیے سب کچھ یہ خود ہی بن بیٹھا۔ اب ذرا تاریخی حقائق کی طرف چلیے۔ قادیانیوں کا مذہب یہ ہے، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے تختے پر کھڑا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، رفع الی السماء، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جب وہ مینار سے اتریں گے تو امام مہدی پہلے آ چکے ہوں گے۔ جو ہماری حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہ ہے، تھوڑی سی تفصیل، حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے اور حرم شریف میں بیٹھے ہوں گے یا طواف کر رہے ہوں گے بیت اللہ شریف کا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک غیبی آواز آئے گی کہ یہ امام وقت آ گیا ہے اور اس سے بیعت کر لو، اور ایک روایت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف پر ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ امام وقت آ گئے اور ان سے بیعت کر لو۔ چنانچہ سارا مجمع جو طواف کر رہا ہوگا اکٹھے ہو جائیں گے اور حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ بیعت کرنے کے بعد امام مہدی یہاں سے دمشق جائیں گے، اور دمشق جانے کے بعد جو جامع مسجد دمشق کی ہے جس کو مصلی خضر بھی کہتے ہیں، اس کے مینار سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کس حال میں تشریف لائیں گے کہ زرد کپڑے ہوں گے جیسے احرام ہوتا ہے، ایک زرد چادر نیچے باندھے ہوں گے، ایک زرد چادر احرام کی طرح اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے، اور اقامت ہو گئی ہوگی اور تشریف لائیں گے۔ اس میں علماء کچھ مختلف ہیں، بعضوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ اپنی نبی تو ہوں گے وہ، لیکن اپنی نبوت کے اعتبار سے لوگ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ اطاعت حضور علیہ السلام کی شریعت کی کریں گے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کی یا انجیل کی تلاوت کر رہے تھے، ملاحظہ دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کو ملاحظہ کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس وقت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے سوائے میری اطاعت کے انہیں کوئی چارہ نہ تھا، وہ بھی اگر زندہ ہوتے اس وقت تو میری اطاعت کرتے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے تلاوت بند کروا دی۔ جب وہ تلاوت کر رہے تو کسی صحابی نے ان کی توجہ دلائی، کہا حضور علیہ السلام کی طرف تو دیکھو۔ جب حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضور علیہ السلام جو تھے وہ بڑے جلال میں تھے اور منع کر دیا، فرمایا اگر اس وقت موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا کوئی اور معاملہ وہ نہیں کرتے۔ چنانچہ جب وہ آئیں گے تو اس میں دو قول ہیں، نماز فجر ہوگی، اقامت ہو گئی، ایک قول یہ ہے کہ امامت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ایک قول یہ ہے کہ امامت تو امام مہدی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے ان کی امامت میں۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ بھی لطیفہ سنیے آپ، بہت ساری چیز میں ایسی ہیں میں پہلے سے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں جو ادب کے خلاف ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو اپنا ہم پلہ کہتا ہے کمبخت، اس کا حال کیا ہے یہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔
اس کو دو بیماریاں تھیں، وہ بڑی عجیب و غریب بیماریاں تھیں۔ ایک تو مرگی کی بیماری تھی، چلتے چلتے ایک دم لوٹ جاتا اور بالکل مچھلی کی طریقے سے تپڑتا اور بڑی خطرناک قسم کی آوازیں نکالا کرتا۔ اور ایک بیماری یہ تھی جو خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کم سے کم دن میں 200 مرتبہ پیشاب کرتا تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے پیشاب کرنے پر ہی اس کو مامور بنا کے بھیجا گیا، دن بھر پیشاب کرتا۔ اور بڑے بڑے اس کے لطیفے کہ جو بیان کرنے کے لائق نہیں، مگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے آقا کے منہ لگتا ہے اس کا خود کا حال کیا ہے۔ کہتے میری اماں مجھ سے یہ کہتی تھی کہ چونکہ تمہیں پیشاب بہت آتا ہے تو یہ کاٹن کا ناڑا مت ڈالا کرو، ریشمی ناڑا ڈالو تاکہ گٹھان نہیں لگے اور کھولنے میں آسانی ہو جائے۔ تو کہنے لگے وہ ریشمی ناڑا ڈالا کرتے تھے تاکہ جب پیشاب محسوس ہو تو جلدی سے ساری کارروائی ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اندر ہی مقدمہ خارج ہو جائے۔ اچھا، پھر سادگی کا عالم یہ تھا مرزا صاحب کے کہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے۔ اچھا، گڑ کھانے کے عادی تھے، گڑ بھی کھا دے۔ یہ جو کرتے کے دو جیب ہیں، ایک جیب میں وہ گڑ کے ڈیلے رکھتے تھے اور ایک جیب میں استنجے کے ڈیلے رکھتے تھے۔ سادگی کا حال یہ تھا کہ جب گڑ کھانے کو طبیعت چاہتی، اتفاق سے ہاتھ اس تھیلے میں چلا جاتا تو استنجے کے ڈیلے ہی چاپنے لگ جاتے۔ ہم نے اس کا الٹ کیا۔ اچھا یہ بتائیے، جب استنجا کرنے بیٹھتے تھے اور ہاتھ اگر دوسری طرف چلا جائے تو کیا عجب کہ گڑ کے ڈیلے سے استنجا کرتے ہوں؟ غور فرمائیے بات۔ ایسا آدمی نبی کریم علیہ السلام کے برابر میں آن کر کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں یا امام مہدی ہوں۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ حدیث میں ہے کہ ایک زرد چادر نیچے باندھے ہوں گے، ایک زرد چادر اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے، تو تم تو ایسے نہیں ہو۔ اس نے جواب جانتے ہو کیا دیا؟ کہا یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، آپ سمجھے نہیں۔ یہ دو چادروں سے مراد دو میری بیماریاں، ایک بیماری میری نیچے کی ہے، ایک بیماری اوپر کی، یہ ہے اس سے مراد۔ اس طرح زبردست فٹ کر کے اپنے آپ کو اس سانچے میں فٹ کر رہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دو بیماریوں کی توجیہ وہ یہ کرتا تھا کہ مجھے دو بیماریاں ہیں، اس سے مراد یہ دو چادریں۔ تو ابھی بھی وہاں دمشق میں اس مینار پر پہرا ہوتا ہے، پولیس کیا ایسا نہ ہو ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے نیچے اتر آئے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اچھا، اس کو مصلی خضر بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں نے پڑھا کہ اس کو مصلی خضر اس لیے کہتے ہیں، ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان یا شاہ سلیمان بن عبد الملک اس مسجد میں آیا اور سپاہیوں سے کہا خبردار کسی کو آنے مت دینا، یہاں میں اکیلا آج نماز پڑھوں گا۔ سارے سپاہی پہرے دار رہے، کسی کو آنے نہیں دیا۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک نے دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے، اس نے اس پر محمول کیا کہ سپاہیوں سے غفلت ہوئی، کوئی آدمی گھس کر کے آ گیا اور وہ نماز پڑھ رہا۔ خیر یہ بھی نماز پڑھتا رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے باہر سپاہیوں کو اس نے ڈانٹا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آج خالی میں عبادت کروں گا، تم نے کسی اور کو گھسنے کیوں دیا؟ سپاہیوں نے کہا صاحب یہ کوئی آدمی نہیں تھا، یہ خضر علیہ السلام ہے جو رات میں یہاں آ کر عبادت کرتے، اس لیے اس مسجد کا نام مصلی خضر کے نام سے بھی مشہور ہوا، ورنہ عام طریقے اس کو مسجد اموی بھی کہتے ہیں۔ اور جامع مسجد دمشق بہت بڑی مسجد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اچھا، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اب آپ ان سے پوچھیں اچھا انتقال کر گئے تو یہ بتائیے وہ کہاں دفنائے گئے، کہاں ان کی قبر ہے؟ یہ ایک بات کسی نے بڑی عمدہ بتائی، سوائے نبی کریم علیہ السلام کے کسی نبی کے قبر جو دنیا میں مشہور ہیں 100% معلوم نہیں ہے انہی کی قبر۔ مثلا بیت المقدس کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہیں ہے، اور یہ تو کیا نام ہے مسلم شریف کے حاشیے میں بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، انہوں نے کہا کیوں آئے ہوں؟ تو انہوں نے ذرا تلخ لہجے میں کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی شان بہت عجیب و غریب ہوتی، انہیں جلال آ گیا، انہوں نے ایک ہاتھ مارا ملک الموت کے تو ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ کوئی اللہ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کے پاس بھیجتا ہے جو آنا ہی نہیں چاہتا، اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی۔ فرما نہیں، اب کی مرتبہ جاؤ
اور جانے کے بعد کہوں میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اور یہ دیکھیے اللہ کے نبیوں کی شان، اگر وہ آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کے قریب ایک گائے یا بیل کھڑا، اس پر ہاتھ رکھنا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنی عمر ان کی اور بڑھا دی جائے۔ اب کہ اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور یہی مذاکرہ ان سے ہوا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر اتنی عمر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا صاحب پھر موت تو پھر بھی آنی۔ فرما ٹھیک ہے پھر تو ایسا کرو کہ ابھی مجھے لے چلو۔ تو ان کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں جب وہ پہنچے تو دیکھا ایک قبر کھودی ہوئی ہے پہلے سے۔ فرمائے کس کی قبر ہے؟ دیکھ روایت میں یہ جو پسند کرے وہ اس کی قبر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں لیٹ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو بیت المقدس میں ہے، 100% معلوم نہیں کہ یہ ہے یا نہیں۔ اسی طرح بیت المقدس سے 27 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے جو الخلیل کہلاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہاں، اور ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مزار، ان کی روایت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کے مزار بھی، ان کا مزار بھی وہیں، اسحاق علیہ السلام کی زوجہ حضرت لائقہ ان کا مزار بھی وہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار بھی وہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کی کہ مجھے یہاں سے بیت المقدس لے جانا اور وہاں دفن کرنا۔ یہ حدیث جہاں مسلم شریف میں ہے، نیچے حاشی میں علامہ امام نووی جو شافعی ہیں اور اس کے شارح ہیں، جو ہمارے یہاں درس نظام ساری دنیا میں پڑھائی جاتی، فرما وہ انہوں نے کس لیے کہا کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ؟ اس لیے کہ یہ جگہ جو ہے مقدس ہے، بابرکت ہے، اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے وہاں لے جانا۔ تو ان کے وصال کے بعد ان کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ اس سے ایک مسئلہ تو امام نووی نے یہ ثابت کیا کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا یہ سنت سے ثابت ہے، اور یہ صحیح روایت میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو اپنے وصال سے قبل حضرت عبداللہ کو بھیجا، اپنے بیٹے کو، فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر یہ کہو، اس لیے کہ وہ اتنے زخمی ہوئے کہ اب ان کو خود بھی بچنے کی امید نہیں تھی۔ ایک یہودی نے سازش کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو پیٹ میں اتنا گہرا وار کیا کہ جب ان کو پانی یا شربت پلایا گیا تو وہ پیٹ میں سے نکل گیا، اور ان کو یقین ہو چلا کہ اب میرا وصال ہونے والا۔ اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو کہ جو جگہ تم نے حضور کے روضے میں اپنے لیے رکھی تھی وہ جگہ مجھے دے دو، میں وہاں دفن ہونے کا متمنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہاں پہنچے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ سنا، فرمایا یا عبداللہ آج میں اپنے پر عمر کو ترجیح دوں گی، اور میں وہ جگہ اپنی جو میں نے دفن کے لیے رکھی وہ میں تمہارے ابا کو دیتی۔ ادھر صاحبزادے آئے، حضرت عمر فاروق سے کہا کہ ام المومنین نے رضامندی ظاہر کر دی اور انہوں نے اپنی جگہ آپ کو دے دی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کو وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا یہ تینوں قبریں کیسی ہیں؟ ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فتاوے میں ایک نقشہ بنا کر لکھا، جیسے ہم ترسم کر لیں کہ یہ قبلہ ہے، تو قبلے کی طرف نبی کریم علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ السلام کے پہلو میں بغل میں حضرت صدیق اکبر کا سر ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق ہے، اور حضرت عمر فاروق کا سر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بغل میں۔ اس طرح بالترتیب یہ تینوں قبریں جو ہیں وہ اس طرح۔ ترکیوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا، مواج اقدس کے سامنے 3 دائرے بنا دیے تھے، ایسے جو ابھی بھی ہیں، قالین اگر اڑ جائیں ابھی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک دائرہ بنایا کہ اس دائرے پہ کھڑے ہو کر جب صلاۃ و سلام عرض کرو تو حضور کے چہرے کی سیدھ ہے،
ایک قدم نیچے ہو کر جب سلام پڑھو تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بالکل منہ کے سامنے کھڑے، ایک قدم اور نیچے ہو جاؤ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اقدس کے بالکل سامنے۔ اسی لیے آپ جعلی اقدس میں دیکھیں 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، پہلا سوراخ جو ہے وہاں کھڑے ہو کر لوگ حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے، اور تھوڑا سا نیچے ہو کر حضرت صدیق اکبر پر، اور پھر تھوڑا اور نیچے ہو کر حضرت فاروق اعظم پر سلام پڑھتے۔ تو اس طرح ان کی قبریں۔ تو حضرت فاروق اعظم حضور کے قرب و جوار میں کیوں دفن ہونا چاہتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ برکت والا مقام ہے، اور روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ آ جائیں 70,000 تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ پھر جو ایک مرتبہ حاضری دے کر چلے جائیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، فرمایا یہ دیکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ ایک مرتبہ آئیں گے اور پھر قیامت تک نہیں آ سکتے۔ فرمایا معصوموں کو تو ہے عمر بھر میں ایک بار اور عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، گناہگر اگر پڑے رہیں تو عمر بھر حضور کے روضے پر پڑے رہیں، اور فرشتے صرف ایک مرتبہ حاضری کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب تو یہ دونوں حضرات نے خواہش کیوں ظاہر کی؟ یعنی حضرت فاروق صدیق اکبر نے کہ یہ جگہ بابرکت، اور روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے خواہش ظاہر یہ کی کہ حضور کے قبر و جوار میں مجھے دفن کیا جائے۔ صدیق اکبر یہاں کیسے رکھے گئے ان کا واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر 16ویں پارے میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، جب حضرت صدیق اکبر سخت علیل ہو گئے اور اب یہ رہا کہ وصال ہو جائے گا، انہوں نے وصیت کی، اور سبحان اللہ وصیت کیا کی؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو تو جنازہ تیار کرنا، اور تیار کرنے کے بعد مجھے حضور علیہ السلام کے مواضع اقدس کے سامنے رکھ دینا۔ یہ فی الواقع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ان کا وصال ہو وہیں ان کی تدفین ہو۔ تو اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تو جنازہ تیار کرنا، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور یہ اس بات کا متمنی ہے اور اس کو اس بات کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے قرب و جمار میں دفن ہو۔ فرمایا اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ عام قبرستان جنت البقیع مجھے لے جانا، کوئی حیل و حجت مت کرنا۔ بہت غور سے سنی اس بات کو، لوگ اس پہ بہت زیادہ، دوسرے جو ہیں ہمارے پڑوسی بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ اگر حضرت صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، آرڈر مائی آرڈر، یہ میرا آرڈر ہے کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر کے سیدھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنا دینا، کیا اس کے خلاف ہوتا؟ آرڈر لکھ جاتے بحیثیت امیر المومنین، مگر فرمان نہیں، پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کرو، حضور اجازت دیں تب مجھے وہاں دفنانا۔ چنانچہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا اور جب جنازہ رکھا گیا اور کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر جو ہیں وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، اس کے متمنی ہیں کہ آپ کے پہلو میں دفن ہو، تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار اقدر سے آواز آئی کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے۔ تو لوگ سمجھ گئے، لوگ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام راضی، اس لیے صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنایا گیا۔ ان دونوں حضرات نے خواہش کس لیے کی کہ وہ جگہ بابرکت ہے، اس لیے وہاں دفن ہونے کے متمنی تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں اس لیے دفن ہونا چاہتے بیت المقدس میں کہ وہ برکت والی جگہ، اور یہ برکت والی جگہ تو قرآن سے منسوس ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لے گیا وہ پروردگار اپنے حبیب کو ایک وقت کے رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب علیہ السلام کو، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، جس کا بابرکت ہونا تو قرآن مجید کی نص سے۔ اور یہ بابرکت کیوں ہے کہ کئی ہزار انبیاء وہاں جلوہ گر ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ قول
کہ آپ کسی نبی کی قبر پر جائیں تو آپ کو اس میں دو قول ضرور ملیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، بعضوں نے کہا بغداد میں ہے، بعضوں نے کہا دمشق میں ہے۔ جو بغداد شریف میں مزار ہے اس پر الحمدللہ ہم نے حاضری دی، لیکن حضور علیہ السلام کے مزار میں دو رائے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی تدفین کہاں ہوئی؟ جہاں حضور کا مزار ہے، کوئی دو رائے نہیں، بالکل 100% یہی حضور علیہ السلام کا مزار ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں حضور کو دفنایا گیا اور ہم لوگوں نے حضور علیہ السلام کی قبر فرضی بنا لی ہو اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ 100% یہ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں۔ اچھا اب آئیے، قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال، ہم نے پوچھا اچھا یہ بتائیے قبر کہاں؟ آپ کو تعجب ہوگا سن کے، ان کی معتبر کتابوں میں یہ قول ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں پورے حوالے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی پہ لٹکانے لگے تو ہم تو کہتے ہیں نا آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بچ کے نکل آئے، اور آنے کے بعد کدھر آئے؟ ادھر آئے افغانستان کے راستے اسلام آباد آئے، پنڈی آئے، اور پنڈی سے مقبوضہ کشمیر چلے گئے، اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، یہ بتاتے ہیں۔ اچھا حقیقت کیا ہے؟ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ نام ہوتے ہیں یا نہیں، وہ کسی اللہ کے بندے عیسیٰ نامی کوئی شخص ہے جو اللہ کا ولی رہا ہوگا، ان کا وصال ہوا، ان کی قبر مقبوضہ کشمیر میں ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے مقبوضہ کشمیر میں، یوں وہ کھینچتان کر عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ثابت کرتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، مگر وہ ضرور آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کے آنے کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے دی ہے، تو وہ زندہ ہو کر کے آئیں گے۔ اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر تو ختم نبوت کے مسئلے کا انکار ہو جائے گا، اس میں تو فرق پڑ جائے گا۔ ارے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا فرق ہوگا؟ ہم نے بتایا کہ آئیں گے اس لیے کہ حضور نے بشارت دی۔ یہ بھی کیسی تعجب کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں من بعد اسمہ احمد، کے میرے بعد ایک احمد نبی آئیں گے حضور علیہ السلام کے لیے، اور حضور علیہ السلام فرماتے میرے بعد عیسیٰ آئیں گے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئیں گے کہ ان کے آنے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خدا نہ خواستہ ان کا وصال ثابت بھی ہو جائے، اس سے کیا مرزا کی نبوت ثابت ہو جائے گی؟ بھائی ان کے وصال سے تو ان کا وصال ہی ثابت ہوا، یہ تو نہیں کہ وہ نبی ثابت ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ بلا وجہ کی ابحاث کو نکال کر لوگوں کو پھنسا کر اور یا تو مناظرہ ملتوی ہو جاتا ہے یا شور شرابہ ہو جاتا ہے، بات بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے عجیب عجیب اس کے اقوال ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اور امام مہدی کے متعلق کہ میں امام مہدی دونوں خود ہے، کہتا ہے عیسیٰ موعود بھی میں ہوں اور احمد بھی میں ہوں، اور امام مہدی بھی مجھی کو کہا جاتا ہے، سب خود ہی بن بیٹھا۔ حیرت ان کے ماننے والوں پر ہے، وہ کیسے مانتے ہیں اور کیا اس کو معاذ اللہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور اس کی حقیقت الوحی اس کی اپنی تحریر کردہ کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی کبھی تو مجھ پر ایسی وحی آتی ہے کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کون سی زبان میں آ رہی، کبھی انگریزی میں آ رہی، کبھی فارسی میں، کبھی عبرانی میں، میرے خود پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا وحی آ رہی ہے، اور کبھی کبھی انگریزی میں وحی آنا تو سمجھ میں آتا، اس لیے جب انگریزوں نے پالا ہے اس کو تو وحی تو انگریزی میں آئے گی نا، عربی میں کہاں سے آئے گی؟ تو ظاہر ہے جب انگریزوں نے پالا تو انگریزی میں وحی آئی، اور کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ایسی ایسی زبانوں میں وحی آتی ہے، اور نبوت کا دعویٰ ہے اور زبانیں نہیں آتی جس میں وحی آ رہی۔ اب حضور کی شان ملاحظہ فرمائیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارسی جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، تو یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، حضور کے دربار میں آئے، بہت غور سے سنیے، آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گویا غائبانہ طور پر حضور پر یہ ایمان لے آئے تھے آپ کے معجزے اور کمالات سن کر، کہا میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، مگر وہ نعت ہے فارسی میں، کہ ان کی اپنی زبان جو ہے وہ فارسی تھی، تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی کو بلایا کہ جو بڑی اچھی فارسی بھی جانتا تھا اور عربی بھی جانتا تھا،
اور اس کو بلا کر کے کہا کہ بیٹھو، سلمان اپنا کلام پڑھیں گے فارسی میں تو تم اس کی عربی بنا کر ہمیں بیان کرنا۔ یہودی تو آپ جانتے ہیں یہودی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائی۔ جب حضرت سلمان فارسی نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا، اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے مصرے میں انہوں نے آپ کی یہ بے ادبی کی اور یہ آپ کی عیب جوئی کی، سارے عیب بتا دیے پورا ترجمہ کر کے۔ اس حضور کی منقبت کا موضوع فرمایا چپ رہے، جھوٹ بولتا، پہلے مصرے میں حضرت سلمان نے میری یہ تعریف کی، دوسرے مصرے میری یہ تعریف، اور تیسرے مصرے میری یہ تعریف کی، ساری ناک کا ترجمہ بتا دیا اور وہ منہ کی کھا کے گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جبریل امین آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تم ایسا کرو کہ حضرت سلمان کو عربی سکھا دو۔ تو بتا بھائی لاؤ صرف نحو کی کتابیں لاؤ ذرا پڑھ کے پھر سیکھیں۔ بلکہ جبریل امین نے کہا ان سے کہیے اپنا منہ کھولیں۔ حضرت سلمان نے اپنا منہ کھولا تو جبریل امین نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، وہ بڑی فصیح عربی بولنے لگ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے نبی کی شان۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے ایک بہت شاندار حدیث نقل کی، ایمان کو تازہ کیجیے اب آپ۔ یہ ہم نے اس وقت اس حدیث کو تلاش کیا، ایک مرتبہ کچھ سال پہلے، کوئی 15 یا 20 سال پہلے، یہ حزب اللہ ایک جماعت ہے کیماڑی میں، ایک نمبر کے شیطان، ڈاکٹر کمال عثمانی ان کا سربراہ، انہوں نے کارڈ چھاپا، اور کارڈ سنیے کیا تھا وہ کارڈ کیا تھا سنیے آپ، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ تو وہابی ہیں، جتنے گمراہ ملیں گے آپ کو، لادین، سوشلسٹ، کمیونسٹ، بدماش، یہ سب کے سب پہلے وہابی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دہریے بنتے ہیں۔ آپ کسی بھی دہریے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میرا جہاں تک مطالعہ ہے، پہلی سیڑھی وہابیت۔ بس حضور کی عظمت جب دل سے ختم ہو جائے تو شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کارڈ کیا چھاپا اور بڑے پھول رہے تھے، واہ بھائی واہ 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 واہ، کوئی جواب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پشتوں میں پکارتا ہے، کوئی فارسی میں پکارتا ہے، عربی تو حضور جانتے ہیں، بلوچی میں پکارتا ہے، ہر جتنی زبانیں۔ جب حضور کو سوائے عربی کی کوئی زبان نہیں آتی تو حضور اس کو سمجھیں گے کیسے اور تمہاری مدد کیسے کریں؟ بس یہ جناب جب آیا ایک کالجوں میں پرچے چھپے، کسی نے ہمیں لا کر دیا، اور کسی نے کیا کیا کہ بھرے جلسے ہمارے ہاتھ میں وہ کارڈ دے دیا کہ صاحب اس کا جواب چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں بہتا، میں نے کہا لیجیے اس کا جواب، جیسا سوال ہے اسی قسم ہم آپ کو جواب بھی دیتے ہیں۔ الزامی جواب تو یہ ہے، مجھے بتائیے آپ، انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی تھی، مجھے یہ بتائیے شیطان ورغلاتا ہے یا نہیں؟ ورغلاتا ہے؟ کوئی زور سے بولو بھائی، کبھی پکڑ تھوڑی لے گا، ہاں کوئی مارے گا تھوڑی تمہیں پکڑ، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ پٹھانوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا ہے؟ کون سی زبان میں ورغلاتا؟ پشتو میں۔ انگریزوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ انگریزی میں۔ اچھا ڈچ کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ اور بلوچیوں کو کون سی زبان میں ورغلاتا؟ بلوچی میں۔ اور سندھیوں کو سندھی میں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ تمہارے حضرت کو تو ساری زبانیں آتی، جس کو اللہ نے صرف مہلت دی ہے، یہ نہیں کہ کہیں ازل میں اس کی دستار بندی کی گئی ہو کہ تمہیں مقام دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کو گمراہ کرو، اسے کوئی دستار بندی کر کے مقام نہیں دیا گیا کہ ساری زبانوں کا علم دیا، اس کو تو رخصت دی ہے۔ اچھا جس کو رخصت دی اس کے متعلق تو کہتے ہو ساری زبانیں آتی، اور حضور علیہ السلام کے متعلق کہتے کہ حضور کو سوائے عربی کے کوئی زبان نہیں آتی، تو پٹھان اگر اپنی زبان میں پکارے تو اس کی کیسے مدد کریں؟ فارسی زبان والا اپنی زبان میں پکارے تو کیسے مدد کریں گے؟ یہ یاد رکھو حضور علیہ السلام کو ساری زبانیں آتی، یہ چونکہ ہمارے درس کا عنوان نہیں، ورنہ بے شمار ہمارے پاس اس کے دلائل الحمدللہ موجود۔ مثلا کتاب الشفا کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ آئے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی پر، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے غیر عربی میں کلام کیا، من ابوان اسران، کوئی زبان ان کی نہیں سمجھ پایا، حضور نے ان کے سامنے اشک دادر یہاں بھیجو ان کو، وہ آ گئے، آنے کے بعد انہوں نے سلام دعا ہوئی اور حضور سے کچھ سوالات کیے، اور حضور نے انہی کی زبان میں ان کو جوابات دیے۔
اور اس میں ایک آدمی نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے قرض لے لے اور دینے میں کچھ دیر ہو جائے کوئی حرج تو نہیں؟ اپنی زبان میں پوچھا، غیر عربی میں، حضور نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ جب وہ اٹھ کر کے گئے تو صدیق اکبر کو حضور نے بلا کر فرمایا جانتے ہو یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ غیر عربی تھے، انہوں نے دروازے پر آن کر تم سے یہ پوچھا تم میں اللہ کا نبی کون ہے؟ تو میں نے اشارہ کیا آؤ میں اللہ کا نبی ہوں میرے پاس۔ انہوں نے اپنی زبان میں مجھ سے سوالات کیے، میں نے ان کے جوابات دیے، ان کو تسلی کرائی، یہاں تک کہ وہ ایمان لا کر یہاں سے گئے۔ تو ہر زبان والے حضور اس کی زبان میں بات کرتے تھے۔ اور مجھ سے آپ پوچھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان تو انسان درختوں کی بولی بھی جانتے تھے، پتھروں کی بولی بھی جانتے تھے۔ اپنا نہیں، اپنے حضور نے درختوں سے کلام کیا، جب بلایا تو درخت آ گئے، اور پتھروں نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ حضور تو پتھروں کے بلکہ دل کی زبان بھی جانتے تھے۔ کوئی آدمی ہو اور وہ دل میں کوئی چیز رکھے اس کو بھی حضور علیہ السلام جانتے تھے۔ آپ بخاری شریف کے کتاب الصلاۃ کی صحیح حدیث کی طرف آئیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بیچ میں سے غالباً کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ کھڑا ہو کر کے چلا گیا اور بیچ میں خلا رہ گیا نماز میں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، اس کے بعد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی بخاری میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، تمہارے خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے دو نام ہیں۔ خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، تمہارا رکوع اور سجود بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ خشوع اور خضوع یہ دل کی کیفیت کے دو نام، اور حضور علیہ السلام لوگوں کے دل کے خشوع اور خضوع سے بھی واقف تھے کہ دل میں کیا ہے، وہ بھی بتا دیا کرتے۔ حضور انسان تو انسان پتھروں کی بولی بھی جانتے، درختوں کی بولی بھی جانتے تھے، اور جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ یہ تو میں قرآن کی نص سے ثابت کروں کہ اللہ کے نبی میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ مرزا کی طرح ان کو پڑھنا نہیں پڑتا کہیں، وہ سب من جانب اللہ ہوتا۔ قرآن کی آیت سنیے آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے ایسی حکمرانی دی کہ وہ ہوا پر بھی حکمرانی کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ قرآن مجید میں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر چونٹیوں کی وادی سے ہوا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹے نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو بے احتیاط تمہیں رون ڈالے سلیمان و جنودہ اور ان کا لشکر۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر کے مسکرا دی۔ دیکھیے اللہ کا نبی تو چونٹی کی بات بھی سنتا، اور اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان مسکرا دی۔ مجھے بتائیے آج جو لوگ ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں کیا چونٹی کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ ایک چونٹی کو اٹھا کر کان میں ڈال دیں آپ، کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی جیسے کہ پتھر پھوڑ رہا، کوئی زبان اس کی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی چونٹی کی آواز بھی سن لی، آواز بھی سن لی، میلوں دور ہے وہ، اور اس کی بولی بھی سمجھ لی، تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی۔ اچھا اور سنیے اب آپ، خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کو بلایا اور فرمایا سنو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کا تم بلوچستان جاؤ، ایک کو کہا کہ فرنٹیئر جاؤ، ایک کو کہا سندھ جاؤ۔ یہ صحابہ بڑے دیانتدار ہوتے تھے، یعنی کوئی اور قیاس کر لیں آپ، انہوں نے بڑی دیانتداری سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو وہاں کی بولی آتی نہیں، تو ہم تبلیغ کیسے کریں گے وہاں؟ آج کل طرح نہیں کہ درزی دھوبی نائی سب چلے جائیں تبلیغ کرنے کے لیے، سمجھے؟ جن کو نماز کے شرائط اور جناب فرائض بھی پتہ نہیں، وہ سب کے سب تبلیغ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی گھر کا کیا ہوگا، بال بچوں کا اللہ سنبھالے گا۔ پھر ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ تم ان کو سنبھالو، دین کو اللہ تعالیٰ سنبھالے گا؟ نہیں، سب کو اللہ سنبھالے گا، چلے جاتے ہیں۔ اور بالکل دینی معلومات نہیں، جب آدمی کو خود معلومات نہ ہو تو دین کی تبلیغ کیسے کرے گا؟ یہ چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں تو وہاں کی بولی نہیں آتی، ہم تبلیغ کیسے کریں گے؟ فرمایا تم جاؤ تو صحیح جہاں میں نے تمہیں بھیجا۔ تو یہ حضرات وہاں چلے گئے۔ امام سیوطی نے لکھا یہ رات میں وہاں رہ بستی میں، اور رہنے کے بعد میں جو صحابی وہاں صبح اٹھا وہ اس علاقے کی فصیح اور بلیغ بولی بولنے لگ گئے۔
جس طرح حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا۔ نبوت کی شان تو یہ ہے جب انہیں بھیجا اس خطے میں وہاں کی بولی بھی عطا فرما دی۔ بس صبح اٹھے ہر صحابی وہاں کی بولی بولنے لگ گیا جن کی جانب حضور علیہ السلام نے اسے بھیجا تھا، اور بڑے بڑے گھاگ بولنے والے جب حضور کے دربار میں آتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ بڑے بڑے فصیح اور بلیغ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ بڑے بڑے بولنے والے جب حضور کے دربار میں ہوتے ایسے بھیگی بلی بن کر بیٹھتے کہ لوگ سمجھتے کہ ایسا لگتا جیسا کہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں، بلکہ ایسا لگتا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ یہ بڑے بڑے بلیغ اور فصیح جو تھے وہ حضور کے دربار میں ان کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اعلیٰ فرماتے ایک اور جگہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، مگر وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو حضور ایسی فصاحت و بلاغت کے مالک، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں سوائے عربی کے حضور علیہ السلام کچھ نہیں جانتے تھے۔ ابن کثیر کا ایک حوالہ اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ بھوک کے مارے پیڑ دبائے بیٹھے تھے، صدیق اکبر وہاں سے گزرے تو وہ اٹھے اور انہوں نے ان سے ایک آیت کا معنی پوچھا، تو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ صدیق اکبر جب اس آیت کے معنی بیان کریں گے میں اسی درمیان کوئی باتوں میں صدیق اکبر کو یہ باور کرا دوں گا مجھے بھوک لگ رہی، تو صدیق اکبر وہ چند جملوں میں اس کا ترجمہ کر کے آگے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام آئے اور دیکھا یہ پیٹ دبائے بیٹھے اور یہ بھوک کی وجہ سے تھے۔ حضور نے ابو ہریرہ سے فارسی میں پوچھا اشکم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ پھر حضور لے گئے ان کو، لینے کے بعد پھر وہ واقعہ جو بڑا مشہور کہ ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ کو پلایا، فرما لاؤ اپنے تمام برادری کو بلا لا۔ اور امام سیوطی کہتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد جو حضور سے تعلیم حاصل کرتے اصحاب صفہ ان کی تعداد 70 تھی، وہ سب کے بلا کر لیا، اور گمان یہ ہوا کہ ایک پیالہ ہے اس سے 70 آدمی پئیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ حضور نے ان کی دل کی اس بات کو بھانپ لیا، فرما ابو ہریرہ پلا، سب کو پلایا۔ جب سب نے پی لیا سیر ہو گئے، فرما اب تم پیو۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیا، پینے کے بعد کہنے حضور پیٹ بھر گیا، فرما نہیں اور پیو، کیوں ان کا گمان تھا نا کہ ختم ہو جائے گا تو مجھے کیا ملے گا، فرما اور پیو، اور انہوں نے پیا۔ کہا حضور بالکل اب تو پیٹ بھر گیا، فرما نہیں اور پیو، اور پلایا، فرما اور پیو، اور وہ ایک پیالہ 70 جو اصحاب تھے ان کو پورا ہوا، اور آخر میں حضور علیہ السلام سے لے کر اپنے منہ سے لگایا اور حضور نے پی لیا۔ وہ دودھ جب ختم ہوا تو نبی کی شان تو محترم حضرات ایسی ہوتی۔ اچھا اس کے بعد اور سنیے بات، یہ تو آپ نے بچپن سے سن رکھا کہ حضور علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں، یہ بڑا طویل کلام ہے، اگر میں عرض کروں گا کافی ٹائم چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اتنی جان بھی نہیں مجھے بیان کرنے۔ جبریل علیہ السلام نے حضور کو پڑھایا، جیسا کہ ہے بخاری شریف کتاب الوحی، اقرا پڑھیے، اقرا بسمک الذی، پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ تو لوگوں گمان ہوتا شاید جبریل امین نے پڑھا ہے، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ بار بار انہوں نے حضور کو لیا اور ایسے دبایا، بھینچا، پھر چھوڑ کر اقرا، فرما پڑھیے، فرما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں، میں تو خود کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور سنیے کس نے پڑھایا، قرآن کی آیت سے سنیے، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو پورا قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، سب نے تو اس کا ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسان کو، اعلیٰ ترجمہ یہ کیا پیدا کیا انسانیت کی جان یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کا بیان بھی سکھایا۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ زندگی بھر آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے۔ بعض لوگ عموماً یہ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے تھے حضور، یہ نہیں جانتے، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کوئی طالب علم کے علم نقص 3 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا تو پڑھانے والا ناقص العقل ہے تو علم نقص رہ جائے گا، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہے تو علم نقص رہ جائے گا۔ اچھا، یا پڑھنے والا جو ہے وہ عقل مند نہیں تو یاد نہیں کر پائے گا سبق۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ علم میں کوئی نقص اگر ہو تو یہ 3 وجہ سے ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، پڑھانے والا کون ہے؟ رحمان ہے، اور کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کتاب الرحمان ہے۔ اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیا کوئی عیب ہے؟ نہیں، نہ پڑھانے والے میں کوئی عیب ہے
نہ قرآن مجید میں کوئی عیب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب میں بھی کوئی عیب نہیں، پڑھانے والے میں بھی کوئی عیب نہیں، پڑھنے والے میں بھی کوئی عیب نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. حسان ابن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک منزہ اور مبرہ پیدا کیا. کأنک خلقت کما تشاء، بتا دوں کیسا بنایا آپ کو؟ اللہ نے ویسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا. تو اب کیا خدا کے حبیب چاہتے تھے ان میں کوئی عیب؟ تو کوئی عیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں. تو جبریل علیہ السلام نے نہیں پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا. اچھا اب آئیے جو جھوٹے نبوت کا دعوے دار ہیں، اس تاریخ پر ہم ذرا سا غور کریں. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے زندگی کے فوراً بعد، بلکہ زندگی میں، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. سب سے پہلا یہ مدعی نبوت، اور حضور سے ملنے کے لیے آیا، مضافات مدینہ میں ٹھہر گیا اور حضور سے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں، حضور کو جاننے کی ضرورت نہیں. حضور فرماتے سفارتی آداب اگر نہ ہوتے میں تجھے قتل کرا دیتا. حضور اس سے چلے گا ملنے کے لیے. اتفاق حضور کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی. اس نے کیا پیشکش کی وہ سنیے آپ کیا ہیں. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ یہ طے کر لیں کہ شہر آپ کے دیہات میں رہے، شہر میں آپ کی نبوت ہو، دیہات میں میری نبوت چلے. یا یہ طے کر لیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، جب وصال ہو جائے تو مجھے لکھ دیں کہ آپ کے وصال کے بعد میری نبوت چلے گی. حضور نے فرمایا چھڑی ہلاتے ہوئے کہ سن، کسی معاہدے کی صورت میں تو اگر مجھ سے نبوت کہہ رہا، یہ ہاتھ کی چھڑی بھی اگر تو مجھ سے مانگے تو میں یہ نہیں دوں گا تجھے، اور اگر سفارتی آداب ملوث نہ ہوتے تو میں تجھے زندہ جانے نہیں دیتا. غرض یہ کہ یہ پہلا شخص تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈھیل دی. یہ اتنا عمر رسید آدمی تھا کہ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت اس کی عمر نبی کریم علیہ السلام کی والد ماجد سے بھی زیادہ تھی. 150 برس کی اس کی عمر تھی. یہ سب یمامہ میں جمع ہو گئے جنگ کے لیے. یہ صدیق اکبر کا دور تھا. آج کل اگر ایسا ہوتا تو سارے حضرات کے ہاتھ پیر پھول جاتے. صدیق اکبر دیکھا کہ معرکہ بہت سخت ہے. خالد بن ولید یہ ایران کے بارڈر پر لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ مجے ہوئی جنرل تھے. خالد بن ولید کو بلایا اور بلانے کے بعد 10,000 فوج ان کی معیت میں دی اور فرمایا کہ جاؤ مسلمہ کذاب سے جنگ کرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے حکم سے حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچے، اور یہ اتنا خطرناک جنگ ہوئی کہ وہ اگر آپ جو تاریخی کتابیں ہیں اسلام کی اس میں پڑھ لیں آپ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ مولا اگر یہ فوج ہار جاتی تو کیا ہوتا. ایک تصور کریں آپ، یہ جب گئے لڑنے کے لیے تو اتنی وہ فوج اس کی بھاری اور اتنی ہورن مند تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر عورتوں کے خیموں تک پہنچ گئی. مگر مسلمہ کذاب کے جو فوجی تو انہوں نے کہا نہیں، عورتوں اور بچوں کو ہم نہیں ماریں گے، ہماری جنگ جو ہے وہ مردوں سے. پھر خالد ابن ولید نے فوج کو نئی ترتیب دے کر پھر ان پر ہنگامہ کیا. ان کیا کیا، ایک بہت بڑی فصیل تھی وہ اس میں بند ہو گئے اور پھاٹک بند کر دیا. اب مسلمانوں کو اندر گھس کر حملہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ملی. یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ حضرت فاروق اعظم کے بھائی تھے جن کا نام تھا زید ابن ثابت، زید بن خطاب. یہ عمر بن خطاب ہے، وہ زید بن خطاب. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جمع کے انفراد آؤ تم ایسا کرو کہ مجھے ایسے ڈنڈا ڈولی کر کے ہلا کر کے پوری قوت سے اس باؤنڈری وال میں جو فصیل ہے اس میں مجھے پھینک دو. میں یہ کام کروں گا، قتل تو ہو جاؤں گا، کنڈی کھول دوں گا اندر سے. یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کیا کیا، زید بن خطاب کے ہاتھ پیر پکڑے اور بڑے قوت سے صحابہ نے ایسا جھولا دے کر، جس کو اردو میں کہتے ہیں ڈنڈا ڈولی، ایسے گھما کر کے پھینکا. جیسے ہی وہ اندر پہنچے تو وہ اگرچہ شہید ہو گئے مگر انہوں نے پہنچ کر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور گیٹ کھول دیا. گیٹ کھولنا تھا کہ مسلمان لپک پڑے تھے. جب اندر گئے بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، بہت زبردست رن پڑا. لیکن وہاں پھر خالد بن ولید نے طے کیا یہ جنگ تو اس وقت تک ہوتی رہی جب تک یہ نبی نہیں مرے گا خبیث، اس تک ان کا زور نہیں ٹوٹے گا. خدا کا کرنا دیکھیے یہ کام کس نے سر انجام دیا؟ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے حضرت وحشی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا، یہ اتنے بہادر تھے کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے۔ جنگ احد میں امیر حمزہ کو قتل کرنے والے حضرت وحشی، جن کو حضور علیہ السلام نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہے، اسلام بھی قبول ہے، مگر تم ایسا کرنا کہ سامنے مت آنا۔ اس لیے کہ وہ قتل ایسا ہوا کہ ہندا نے سینے کو چیر کر ان کا کلیجہ نکالا اور چابنے کی کوشش کی۔ اس دردناک طریقے سے ان کا قتل ہوا کہ وہ حضور کو یاد آ جاتا تو فرماتے جاؤ ہندا کو بھی معاف کر دیا تھا حضور علیہ السلام نے، اور حضرت وحشی، یہ ذمہ داری حضرت وحشی کی لگن۔ وہ بڑے بہادر آدمی، وہ تلوار لے کر مجمع کو چیر کر کے اندر گھسے، اور گھسنے کے بعد بڑی طاقت سے مسلمہ کذاب کو ڈھیر کر دیا، قتل کر دیا۔ قتل کرنے بعد جب امت کا نبی مر جائے تو امتیوں کا کیا بنے گا؟ بس بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، انہوں نے تو ہمارے نبی کو مار دیا، تو یہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے؟ اب جب بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے تعاقب کیا، یہاں تک کہ بے شمار لوگ قتل ہوئے، اور 800 تو صحابہ کرام جو زمانے کے بہترین حفاظ تھے قرآن مجید کے، وہ شہید ہوئے۔ 800 اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں مرے مسلمہ کذاب کے ماننے والے۔ اس طریقے سے وہ جنگ کہیں ٹھکانے پہنچی، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خالد بن ولید لوٹ کر کے آئے۔ صدیق اکبر گاہے گاہے خبریں تو منگوا لیا کرتے تھے ان کی، کیا معاملات، کیا مسائل۔ فرمایا تم کس مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ انہوں نے بتائی ساری تفصیل کہ صاحب وہ تو میدان بڑا خطرناک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کا عطا فرمائی۔ یقین جانیے آپ، خدا نہ خواستہ، لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر یہ مسلمان جنگ ہار جاتے، حال یہ ہوتا کہ کورنگی کا نبی الگ ہوتا، لانڈی کا الگ ہوتا، نیو کراچی کا الگ ہوتا، بلدیا کا الگ ہوتا، لالو کھیت کا الگ ہوتا، نازم آباد کا الگ ہوتا، ہر گلی میں نبی پیدا ہو جانا شروع ہو جاتا۔ مگر مار کر کے ان کو طبیعت ان کی درست کر دی، اور سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے۔ کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے شاید لکھ دیا تھا، ان کے علم میں نہیں تھا، مسلمہ کذاب کی بیوی تھی، اس کا نام تھا سجا، سجا یا سجا۔ اس نے دیکھا بھئی مرد لوگ اتنا ایڈوانس کر رہے ہیں تو عورت کو بھی آگے آنا، جیسے کہ آج کل آ گیا ہے نا، حقوق نسواں بل پاس ہونے کے بعد میں عورتیں شیر بن گئیں۔ انہوں نے کہا چلو عورتیں کیوں پیچھے ہوں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ کذاب نے تو کیا ہی کیا تھا، سجا نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور ایک ہوتا ہے کریلا، اور کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے تو نیم پہلے ہی کڑوا ہوتا، تو کہتے ہیں نا کریلا اور نیم چڑھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب سے اس کا نکاح ہو گیا۔ لیجیے کریلا اور نیم چڑھا، جب نکاح ہوا تو یہ دونوں دلہا دلہن ایک خیمے میں گئے۔ جب باہر نکلے 2-3 دن کے بعد تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ نکاح میں تو کچھ مہر رکھا جاتا، تو تمہارا مہر کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا مسلمہ کذاب نے، کہنے لگے جی ہمارا مہر اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے کہ میری امت پر نماز فجر اور عشاء یہ دونوں معاف کر دی مہر میں۔ ظاہر ہے جیسا نبی ویسی اس کی وحی، ویسے اس کے احکامات، تو دونوں پر دونوں نمازیں معاف کر دی، یہ مہر مقرر ہوا۔ غور فرمائیے بات، لیکن یہ بات کسی کے ذہن میں سے اوجھل نہیں رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی حضرت اللہ مولانا محقق نقی علی رحمۃ اللہ علیہ علم نشرح کی ایک تفسیر لکھی ہے، بڑی ضخیم، حالانکہ